السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی دو دوستوں کی کہانی ہے، نومی اور سلیمان کی کہانی۔ یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، اکٹھے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ان دونوں کو اپنے اپنے خیالات پر بڑا اعتماد تھا۔ نومی کا خیال تھا کہ وہ جو سوچتا ہے بالکل صحیح ہے، اور سلیمان کو بھی اپنی باتوں پر پورا یقین تھا۔ اب ہوا کیا بچوں کہ ایک دن دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ یہ بحث ان میں اکثر چھڑ جایا کرتی تھی، لیکن آج دوبارہ ان میں وہی بحث چھڑ گئی کہ کیا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ اچھی بات ہے یا دولت مند اور جاگیردار ہونا۔ یہ خیال نومی کا تھا کہ تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ دولت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، لیکن تعلیم کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا تھا کہ جاگیردار اور زمیندار پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بہت ناانصافی سے کام لیتے ہیں اور معاشرے میں ناہمواریوں کو ہوا دیتے ہیں۔ سلیمان نے جواب میں کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداروں کو زمینیں جاگیریں چھوڑ کر پہلے ڈگریاں لینی چاہیے؟ سلیمان کہنے لگا، بڑے ابو کا اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنی زیادہ زمینیں ہیں، اتنا نام ہے ان کا، میرے دادا کا، ان کا اتنا بڑا بزنس ہے، وہ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً کار، کوٹھی، بڑی بڑی قیمتی چیزیں۔ یکدم نومی نے بچوں اس کی بات کاٹی، اسے روک کر کہا، کیا تعلیم بھی، کیا ذہنی سکون بھی، کیا دولت آپ کو ذہنی سکون بھی مہیا کرتی ہے؟ بچوں، سلیمان نے کہا، کیا آپ کو ذہنی سکون بھی مہیا کرتی ہے؟ آپ کی شخصیت، تعلیم یافتہ انسان کی شخصیت ایک غیر تعلیم یافتہ انسان سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ نومی نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اب بچوں، اس بات پر سلیمان پہلے تو لاجواب ہو گیا، لیکن اس نے پھر کہا، ہاں، دولت سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، ڈگریاں بھی خریدی جا سکتی ہیں، اور تم نے سنا ہے نومی کہ دولت ملنے سے سبھی ڈھنگ آ جاتے ہیں۔ اس موضوع پر بچوں ان کے ماں بہن جو بحث اسکول میں چلی اسی دن ختم ہو گئی اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا بچوں، سلیمان کے گھر میں کام کرنے والے ایک ملازم نے ایک دن سلیمان سے کہا، آپ مجھے بھی پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ تو اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا کہ اب میں تمہیں پڑھاؤں؟ تمہارے لیے درد سر لوں؟ غریب سے لڑکے ہو، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اس نے اپنے دوست نومی کو اسکول آ کر بتائی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے؟ بے وقوف، تم نے کسی کی مدد کرنے کا موقع کھو دیا۔ اور دیکھو، میں تمہاری طرح کسی امیر گھرانے سے نہیں ہوں، لیکن میری والدہ مجھے تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تعلیم ہر شخص کا حق ہے۔ بچوں، اس بات کے کئی دن بعد کیا ہوا کہ سلیمان کی ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کی حرکتوں کی وجہ سے ٹیچر نے اسے پچھلے بینچ پر بٹھا دیا۔ وہ سلیمان جو ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، اور نومی تو اس کا غریب سا دوست تھا جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سو بچوں، ٹیچر نے سلیمان سے کہا، سلیمان بیٹا، تم اتنے ذہین ہو، اگر پڑھائی کی طرف تھوڑی سی توجہ دو تو اچھے طالب علم بن سکتے ہو۔ اب تو جناب بچوں، سلیمان اور بھی چڑھ گیا۔ اس نے نومی سے کہا، ہاں تو پڑھ لکھ کر افسری میں کیا تنخواہ ملتی ہے؟ میں تو جناب کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہوں۔ اب کاروبار سیکھنے کے لیے تعلیم اور ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے بھلا؟ میں زمین کا ایک ٹکڑا بیچوں گا اور اس سے لاکھوں روپے نفع حاصل کر لوں گا۔ سو بچوں، سلیمان کو جب ٹیچر نے بینچ کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تو سلیمان کو بہت غصہ آیا اور اس نے بڑے غرور سے کہا، اب میرے بابا آئیں گے اور ٹیچر سے بات کریں گے۔ اگر اس ٹیچر نے مجھے جان بوجھ کر سب سے پچھلی سیٹوں پر بٹھایا ہے تو میرے بابا جان خود نبٹ لیں گے۔ لیکن بچوں، سلیمان کے والد جو بہت بڑے جاگیردار تھے، وہ سلیمان جیسی ذہنیت کے مالک نہیں تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، اور انہیں جب یہ بات پتہ چلی کہ سلیمان اس طرح سے اپنی ٹیچر سے الجھ رہا ہے تو انہوں نے اسے بتایا کہ انہیں معلوم ہے تعلیم سب سے اہم ہے۔ سو بچوں، سلیمان کے بابا جب ٹیچر کے پاس آئے تو ٹیچر نے سلیمان کو بھی اپنے آفس میں بلا لیا۔ سلیمان جو بہت مغرور تھا،
اس کا خیال تھا کہ میرے بابا آ کر مجھے بچا لیں گے، لیکن جناب ہوا کیا کہ اس کے بابا نے ٹیچر کے سامنے کہا کہ بیٹا بہت افسوس کی بات ہے سلیمان، اگر استاد تمہاری بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو تم اس کی توہین کرتے ہو، بات نہیں مانتے۔ چلو اپنے استاد سے معذرت کرو، وعدہ کرو کہ آئندہ ان کا احترام کرو گے اور دل لگا کر پڑھو گے۔ اب تو بچوں سلیمان اپنے والد کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا اور ان کی باتیں سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے جو سوچا تھا یہ تو سب اس کے الٹ ہو گیا۔ اس کے ابا نے کہا اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے ٹیچر کا فائدہ نہیں ہے، تم اسکول اس لیے آتے ہو بیٹا تاکہ تم اس علم سے مکمل فائدہ اٹھا سکو۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھ کر تم پڑھائی پر توجہ کی بجائے فضول حرکات میں مصروف رہتے ہوگے بیٹا، اسی لیے ٹیچر نے آپ کو اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر بٹھایا۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کا فرض ہے اور آپ کے اساتذہ اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو خود کو خوش قسمت سمجھو، تو سلیمان خود کو خوش قسمت سمجھو بیٹا، خود کو خوش قسمت سمجھو۔ سلیمان نے سر جھکائے اپنے ابا کی ساری باتیں سنی اور ٹیچر نے اس کے ابا سے یہ بھی کہا کہ چودھری صاحب اگر آپ کے پاس مالی وسائل ہیں اور آپ کے بیٹے نے مستقبل میں کاروبار ہی کرنا ہے تو بھی آپ اپنے بچے کی تعلیم پر پوری توجہ دیں، اس کے ذہن سے یہ دولت کا خمار نکالیں۔ آپ جیسے لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ سلیمان نے یہ باتیں سن کر بچوں شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن جب وہ کلاس میں آیا تو اس نے بڑے فخر سے نومی کو بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والے بچے کو بہت سی کتابیں لا کر دی ہیں اور اب وہ اسے روزانہ سبق بھی دیتا ہے۔ ادھر بچوں نومی جو نہایت ہی لائق بچہ تھا، اس نے اپنی غریب ماں اور بہن کے اخراجات کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی شروع کر دیا تھا اور روزانہ صبح سویرے وہ اسکول جانے سے پہلے سائیکل پر اخباریں بیچا کرتا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر محنت کا جذبہ ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ماں جو اکثر بیمار رہتی ہیں ان کا علاج کروائے، اپنی بہن کے لیے نئے نئے کپڑے خرید کر لائے۔ سو بچوں بالآخر نومی ایک دن پڑھ لکھ کر اور ساتھ ساتھ محنت کر کے اپنی مالی حالت کو سنوارنے میں کامیاب ہوا اور بہت سالوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اب وہ اپنے دوست سلیمان سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہا۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور شہر کا بہت بڑا کمپیوٹر انجینئر بنا اور ایک IT کمپنی کے مالک کا درجہ حاصل کیا۔ اس نے محنت بھی کی، کام بھی کیا، اپنی اماں کا علاج بھی کرایا اور بہن کے لیے بہت ڈھیر ساری چیزیں بھی خریدی۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔